بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے میرے مائنڈ میں۔ کچھ ریفلیکشنس ہیں جس کو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، شاید فریگمنٹری وے میں۔ تو آج کی بات چیت کو میں شروع کر رہا ہوں کل کے ایک ایکسپیرئنس سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دلی میں انٹرنیشنل بک فیئر ہو رہی ہے جس کا آج آخری دن ہے۔ تو کل میں وہاں گیا تھا۔ پرگتی میدان بہت ہی بڑا میدان ہے، تو اس میں ہر طرف بک اسٹالس تھے۔ لگتا تھا کہ یہ ایک سٹی آف لرننگ ہے جو ایک بڑے کیمپس میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف بکس، ہر طرف ریڈنگ مٹیریلس، ہر طرف پڑھے لکھے لوگ۔ تو چاروں طرف وہاں پر علم کا، لرننگ کا ماحول تھا۔ پھر اچانک میں نے نوٹس کیا کہ وہاں پر ایک ڈاگ دوڑ رہا ہے ادھر ادھر لوگوں کے بیچ میں، یعنی ایک اینیمل۔ تو یہ ایک انوکھا سین تھا میرے لیے۔ مجھے ایک آیت یاد آئی قرآن کی۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام ہے محمد، چیپٹر نمبر 47۔ تو اس کی ایک آیت ہے، عام انسان کے بارے میں لوگوں کا حال کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یتمتعون ویاکلون کما یاکل الانعام، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن وہ جسٹ لائک اینیمل ہیں، جسٹ لائک اینیمل ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہیل ہوگا۔ بڑی سوچنے والی آیت ہے یہ۔ یعنی خدا نے ایک دنیا بنائی جہاں ہر طرف خدا کی سائنز ہیں، SIGN، سائن، خدا کی نشانیاں۔ ہر چیز میں، چاہے گھاس ہو یا گلیکسی ہو یا سولر سسٹم ہو یا اوشنس ہوں، ہر چیز میں ڈیوائن سائنز ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس کو دیکھ کر اگر آپ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں تو آپ بہت گہری میننگ اس سے ایکسٹریکٹ کریں گے۔ لیکن لوگ یوں ہی جی رہے ہیں بس، اور مر جاتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ ورلڈ ہیئر آفٹر میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ اندھا کون ہے؟
وہ اندھا وہ ہے جو سائنس کے بیچ میں چل پھر رہا ہو لیکن اس سے وہ لیسن نہیں لے سکتا ہو، جیسے وہ انیمل تھا جو کل میں نے دیکھا. آپ سوچیں کہ وہاں تو ہر طرف کتابیں بکھری ہوئی تھیں، بک اسٹال لگے ہوئے تھے، ریڈنگ مٹیریل پھیلا ہوا تھا. پھر وہاں پر سب ایجوکیٹڈ لوگ تھے جن سے آپ ڈسکشن کر سکیں، جن سے آپ ڈائلاگ کر سکیں، جن سے آپ لرننگ کر سکیں. تو انسان وہاں کا لیونگ بک کے طور پر تھے اور پرنٹڈ بک بھی وہاں پر موجود تھی ہر طرف. اٹ واز اے سٹی آف لرننگ. ایسا ہی پوری دنیا ہے اور ایسے ہی وہ تھا. جس طرح سے وہ انیمل جس کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ یہاں پر کیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے، یہاں پر کون سا علم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. بس دوڑ رہا ہے، کھا پی رہا ہے. اسی سے یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی موت ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کا انسان جو ہے جسٹ لائک اینیمل جی رہا ہے اس دنیا میں. اور شاید آج ہی کا انسان نہیں بلکہ پوری ہسٹری کا انسان. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. پوری ہسٹری گزر گئی، کچھ تھوڑے سے ایکسیپشنس کو چھوڑ کر سارے انسان جسٹ لائک اینیمل جیتے رہے دنیا میں. حالانکہ ہر طرف نشانیاں تھیں، ہر طرف سائنس تھے، ہر طرف لیسنس تھے، ہر طرف اسپریچول فوڈ تھا. دیکھیے، اور اگر آپ بہت پہلے کی تاریخ دیکھیں، ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں پیچھے، تو پیچھے کیا تھا؟ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی اسٹارس کو پوج رہا ہے، کوئی اوشن کو پوج رہا ہے، کوئی ماؤنٹین کو پوج رہا ہے. تو ہسٹورینس اس کو کہتے ہیں نیچر ورشپ. تو شروع کا زمانہ جو ہے آپ دیکھیے تو ہزاروں سال ہر طرف نیچر ورشپ تھی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اندھا پن تھا. سارے لوگ، قرآن میں ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا. یہ نیچرل فنامنا جو ہے اس نے لوگوں کو اتنا زیادہ بہکا رکھا ہے، اسی میں گم ہے لوگ. یعنی لوگ کریچر میں گم ہے اور کریٹر کی انہیں خبر نہیں. لوگوں نے مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا اور خالق کا انہیں پتہ نہیں. رب انہن اضللن کثیرا. ہزاروں سال بیت گئے اور انسان اسی اندھے پن میں پڑا رہا. اس کو ہسٹری میں کہتے ہیں نیچر ورشپ کا ایج. کیسی عجیب تھی انسان کے پاس خدا نے عقل دی تھی، آنکھ دی تھی، سمجھ دی تھی، لیکن اس سمجھ کو اس نے اپلائی نہیں کیا. اپیئرنس کو دیکھ کر وہ رائے بناتا رہا. ایک مرتبہ میں یمن گیا تو یمن میں ڈیزرٹ ہے جہاں سورج کا مندر بنا ہوا ابھی بھی، ٹیمپل. تو ڈیزرٹ میں جب کھڑا ہوا میں اور سورج نکلا ہوا تھا. یہاں دلی میں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ سورج کا سین ڈیزرٹ میں کیسا ہوتا ہے، یہاں نہیں سمجھ سکتے آپ. ڈیزرٹ میں سورج عجیب طریقے سے چمکتا ہے، بہت ہی عجیب چمک ہوتی ہے اس کی، بالکل یعنی ٹریبل چمک ہوتی ہے اس کی.
تو سورج کی پوجا جو ہے ڈیزرٹ ایریا سے شروع ہوئی. ڈیزرٹ میں جب کھڑا ہو کر دیکھا انسان نے سورج کو تو عجیب ڈھنگ سے وہ چمک رہا تھا. تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی خدا ہے. ایسی چاند، ایسی اسٹارس، ایسی اوشن، ایسی ماؤنٹین، ایسی ہر چیز. تو لوگوں نے کریچر کو دیکھا، کریٹر کو نہیں دیکھا. یہی ہے اندھاپن. جیسے وہ اینیمل گھوم رہا ہے ایگزیبیشن میں، بک فیئر میں، لیکن اسے لرننگ نہیں دکھائی دے رہی ہے، بس وہ اسپیس دکھائی دے رہی ہے جس میں وہ دوڑ رہا ہے. کہیں کچھ کھانے کی چیز مل گئی تو وہ کھا رہا ہے. تو ایک بہت بڑا زمانہ گزرا ہے جب انسان نیچر ورشپ میں پڑا ہوا تھا، یعنی اندھاپن. پھر زمانہ آتا ہے فلاسفی کا. فلاسفی بھی اندھاپن ہی کا زمانہ تھا. کیوں؟ فلاسفر جو تھے بڑے بڑے مائنڈ تھے، لیکن ایک بہت بڑی بھول میں پڑے رہے وہ. فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی نام ہے اسپیکولیٹو نالج کا، اسپیکولیشنس کا. ساری فلاسفی بیس کرتی ہے اسپیکولیشن پر، اسی لیے اس کو اسپیکولیٹو سائنس کہتے ہیں. یعنی بتائیے کہ انسان کی جو مائنڈ ہے اس سے آپ سب کچھ جان سکتے ہیں، انسان کی لمیٹیشنس کو نہیں جانا. صرف ایک فلاسفر تھا گریس میں، یونان میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک آنےسٹ آدمی تھا. شاید سارے فلاسفرس اس میں جیتے رہے کہ وہ ریئلٹی کو ڈسکور کر سکتے ہیں، وہ سچائی کو جان سکتے ہیں اپنی عقل سے. تو وہ آدمی جو تھا وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا، پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا اوپر. تو کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو جو اوپر پیڑ پر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا یہی تو نہیں معلوم. میں جانتا میں بھی تمہاری طرح زمین پہ چلتا پھرتا، یہی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، اس لیے میں پیڑ پر چڑھ گیا ہوں. اگر میں جانتا کہ میں کون ہوں تو میں بھی تمہاری طرح زمین پر چلتا پھرتا. تو وہ آدمی کم از کم آنےسٹ تھا. وہ. دوسرے فلاسفر جو تھے ان میں یہ کوالٹی بھی نہیں تھی. تو بہرحال دوبارہ ایک بہت لمبا پیریڈ گزرا فلاسفی کا، جب کہ لوگ اسپیکولیشن میں جیتے رہے، گیس ورک کرتے رہے. پھر اس کے بعد زمانہ آتا، وہ بھی میں اندھاپن سمجھتا ہوں اس کو. پھر زمانہ آتا ہے اسپریچولیٹی کا، مسٹیسزم کا. اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے. انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. ان ڈویلنگ ٹروتھ، یہ سارے جو مسٹک تھے، سارے اسپریچول لوگ تھے، وہ یہ مانتے رہے کہ ان ڈویلنگ ٹروتھ ہمارے اندر ہی ہے، اپنے اندر سے نکالو. اور وہ کہاں پہنچے؟ ایکسٹیسی تک پہنچے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں. انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایکسٹیسی کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے، وہ ریئلٹی ہو سکتی ہے. وہ تو انیستھیسیا ہے، بے خبری ہے. تو یہ بھی اندھاپن تھا کہ ان ڈویلنگ ٹروتھ پر لوگ یقین کرتے رہے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایکسٹیسی کے. There was nothing but ecstasy. وہ بھی اندھے پن کا ایک دور تھا جو گزر گیا. پھر سائنس کا زمانہ آتا ہے. سائنس کا زمانہ ریلیٹیولی بیٹر تھا.
کہ انہوں نے چیزوں کے کوالٹی کو الگ کر دیا اور کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا، کوانٹیٹیو آسپیکٹ کو لیا انہوں نے اپنے ریسرچ کے لیے. سائنس میں پہلی بار یہ ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا سائنس کبھی بھی انسان کی ہسٹری میں، کہ سائنس نے چیزوں کے کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا. یعنی اس سے کوئی واسطہ انہوں نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم جو کوانٹیٹیو آسپیکٹ ہے اسی پہ ریسرچ کریں گے. پھر انہوں نے کچھ چیزیں بنائی. اب انسان نے کیا بھول کی، سمجھ لیا کہ ہم اسی دنیا میں پیراڈائز بنا سکتے ہیں. اب کیا ہوا، کمفرٹ والی چیزیں بننے لگیں، لگژری والی چیزیں بننے لگیں، اور پوری دنیا میں ایک دھوم مچی کہ انسان نے گیا اپنے کو خود ہی اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ یہی اسی دنیا میں پیراڈائز بنا سکے. لیکن خود سائنس ہی نے اس کو رد کیا. جب آئنسٹین کے زمانے میں یہ چیز ڈسکور ہوئی کہ ہماری نالج سب کچھ ریلیٹیو ہے، بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے، ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہی دیکھ پاتے ہیں. اٹ از امپاسبل فار us ٹو سی بیان اسپیس اینڈ ٹائم. تو یہاں سے ایک نیا زمانہ شروع ہوتا ہے. لیکن پھر بھی انسان اندھا ہی رہا، پھر بھی اندھا رہا انسان. آپ دیکھیے، جب انسان نے ٹیلیسکوپ انوینٹ کیا گیلیلیو کے زمانے میں، تو ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی. وہ ڈسکوری کیا تھی کہ ہماری نیکڈ آئی جو ہے، یعنی جو مائکرو ورلڈ ہے، ہماری نیکڈ آئی اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی. ہماری نیکڈ آئی کے بیان کچھ ایک اور مائکرو ورلڈ ہے، اس کو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو نیکڈ آئی ہے اس کے بیان بھی ایک مائکرو ورلڈ ہے جس کو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے جب مائکروسکوپ انوینٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ ہماری نیکڈ آئی کے بیان بھی ایک مائکرو ورلڈ ہے جس کو ابھی تو ہم دیکھ نہیں پائے تھے. لیکن دیکھیے، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. انسان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے. جب انسان کی ریسرچ پہنچی وہاں تک جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران، تو الیکٹران کیا ہیں؟ اب سائنس نے پتہ کیا کہ الیکٹران جو ہے وہ ایک پرابیبلٹی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کوئی ریئل ایگزسٹنس کوئی ہے، صرف میتھمیٹیکل پرابیبلٹی کے طور پر ہم مانتے ہیں کہ الیکٹران ہے یہاں پر. تو انسان کا عجز یہاں پر کتنا زیادہ کھل کر سامنے آ گیا. تو انسان کو جاننا چاہیے تھا کہ جس طرح سے نیکڈ آئی کے بیان ایک دنیا تھی، اسی طرح سے ٹیلیسکوپ کے بیان بھی ایک دنیا ہو سکتی ہے. جس طرح نیکڈ آئی کے بیان ایک دنیا تھی، اس طرح سے مائکروسکوپ کے آگے بھی ایک دنیا ہو سکتی ہے. اور یہ پروو ہو گیا کہ ہم صرف پرابیبلٹی تک پہنچ سکتے ہیں، صرف پرابیبلٹی تک پہنچ سکتے ہیں. پرابیبلٹیز کے باہر، پرابیبلٹی کیا ہے؟ وہ ہے میتھمیٹیکل کیلکولیشنس. اس طرح سے انسان دیکھیے پوری ہسٹری میں اندھے پن میں جیتا رہا.
اندھے پن میں جیتا. اسی بیچ میں پیغمبر آتے رہے, پروفٹ آتے رہے. اس پورا پیریڈ جو ہے یہاں سے وہاں تک. لیکن کیا ہوا؟ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں پر حسرت ہے, افسوس ہے کہ پرافٹ آئے اور ان کو ریڈیکول کرتے رہے. کیسا عجیب یہ ہسٹری کا ریکارڈ ہے کہ خود تو جان نہیں پائے اور جو جاننے والا آیا اس کو انہوں نے ریڈیکول کر دیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بات وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ایک مسلمان کا. تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو پیراڈائز کو مانتے ہیں, جو خدا کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے خدا کو بھی ریڈیوس فارم میں لے رکھا ہے, پیراڈائز کو بھی ریڈیوس ورژن بنا رکھا ہے, اس کا ہر چیز ریڈیوس فارم بنا رکھا ہے ہر چیز کا. تو وہ میں نے اس کا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. اس میں کیا تھا, ایک دنیا تو وہ ہے جو اندھے پن میں گزر گئی, پوری ہسٹری. یہ ہسٹری کا ایک پارٹ وہ ہے جو اندھے پن میں چلا گیا. لیکن جو بینا لوگ ہیں, آنکھ والے لوگ ہیں, جن کے پاس قرآن کی سچائی ہے, وہ بھی ایک اور قسم کے اندھے پن میں مبتلا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اس میں کیا تھا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس گھر میں ایک عالم ہوگا تو اتنے لوگوں کو بخشوا دے گا, ان کو سالویشن دلا دے گا. ایک گھر میں ایک عالم ہے تو اتنے لوگوں کو وہ سالویشن کا سرٹیفکیٹ دے دے گا. جس گھر میں ایک حافظ ہے تو اتنے لوگ اس کے کہنے سے پیراڈائز میں پہنچ جائیں گے. جس گھر میں ایک حاجی ہے تو اتنے لوگوں کو وہ بخشوا دے گا, یعنی سرٹیفکیٹ دے دے گا سالویشن کا. اور جو بچیں گے تو پیغمبر موجود ہیں, وہ سب کہیں گے چلو پیراڈائز میں. ایک جھوٹی حدیث بنا رکھی ہے, بالکل بیس لیس. وہ کیا, الصالح للہ والطالح لی. رسول اللہ نے ایسا کہا. رسول اللہ کا یہ یعنی رسول اللہ کے اوپر یہ کتنا بڑا الیگیشن ہے کہ آپ نے ایسا فرمایا, کتنا بڑا بہتان ہے رسول اللہ کے خلاف کیا ایسا فرمایا آپ نے. الصالح للہ والطالح لی, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, گڈ پیپل آر فار گاڈ اینڈ بیڈ پیپل آر فار می. اچھے لوگ تو خدا لے جائے گا جنت میں, اب برے لوگ میں لے جاؤں گا جنت میں. یہ کتنا یہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ خدا کو, کیا سمجھتے ہیں پیراڈائز کو. یہ سارے لوگ یہی مانتے ہیں. الصالح للہ والطالح لی. گڈ پیپل آر فار گاڈ اینڈ بیڈ پیپل آر فار می. اچھے لوگوں کو تو خدا لے جائے گا پیراڈائز میں, اور باقی جو برے لوگ ہیں میں ان کو سمیٹ کے لے جاؤں گا پیراڈائز میں. استغفر اللہ. It is a strange underestimation of paradise.